صدقات کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میرا محبت ہے۔ صحابہ ایک حدیث پر سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احببت۔ قیامت والا دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس شخص کے ساتھ اس کا محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بین رکنی والیمانی 70 سنہ، اگر رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان 70 سال انسان عبادت کر لے اور دنیا کی کسی کونے میں اس کا کسی شخص کے ساتھ محبت ہو، اللہ قیامت والا دن اس کے ساتھ یکجا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ کیا خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کے تعلق اللہ کے ایک نیک دوست اور ولی اللہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ وجہ کیا؟ کما تدین تدان۔ اردو میں بہت اچھا اس کا ترجمہ ہے کہ جیسے کرو گے ویسے بنو گے۔ حضرت مبارک صاحب نے زندگی بھر کی اپنے مرشد کا عرس منایا، نور شوار کا، اور اللہ جل شانہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت مبارک صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ جائیداد کو دیکھا، اپنے مرشد کے قدموں کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مبارک صاحب کے بہت زیادہ پیر بھائی تھے، لیکن مقام خلافت جانشینیت کہ مقبول ہوں مقبولی، مردود ہوں مردودی، اخونزادہ جو آپ کی طرف سے مقبول وہ میرے طرف سے مقبول، جو تیرے طرف سے مردود میرے طرف سے مردود۔ وجہ کیا کہ مبارک صاحب نے اخلاص کیا ہوا تھا مرشد کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج علامہ مولانا سعید نذیر صاحب نے حضرت مبارک صاحب کا عرس منایا، اور ایک نہیں کئی اعراس مبارک صاحب کا منایا، اور یقیناً بالیقین یہ تصور نہ کرو کہ مبارک صاحب کو علم نہیں۔ شاعر کیا خوب فرماتے کہ موت التقی حیات لا فناء لها وقد مات قوم فهم لا يعقلون۔ یہ نہ کہو کہ اللہ والے مر جاتے ہیں، اللہ والے زندہ ہوتے ہیں۔ آج آپ لوگ حضرت مبارک صاحب کی تذکری کرتے، مبارک صاحب کو عرس منایا جاتا ہے، اسالی ثواب ہے۔ یقیناً یہ یقین حضرت مبارک صاحب کے مرقد انور سے ڈائریکٹ آج یہاں لاڑکانی کے شہر میں آپ لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ کیسے؟ ہرات کی سرزمین پر ایک خاتون نے حضرت مبارک صاحب کے عرس کے لیے کچھ صدقہ بھیجا تھا، اپنے سونا، اپنا کانٹی وغیرہ مبارک صاحب کے عرس کے لیے بطور ایصال ثواب بھیجا ہوا تھا۔ رات مبارک صاحب خواہ میں آیا، بیٹی جو آپ نے میری طرف صدقہ بھیجا تھا وہ مجھے آج پہنچ گیا۔ آج سعید نذیر صاحب مبارک صاحب کی چرچی کرواتا ہے، مبارک صاحب کا نام لیتا ہے۔ یقیناً بالیقین کما تدین تدانو، حدیث مبارک ہے جس طرح مرشد کے ساتھ مرید کرتا ہے ان کی مرید بھی اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ حضرت مبارک صاحب کی منظوری نظر تھا، حضرت مبارک صاحب کی خلیفہ مطلق تھا، میرا ڈیوٹی تھا حضرت مبارک صاحب کے ساتھ وہ رموز، وہ اشارات، کشوفات کے بعد مبارک صاحب کے ساتھ سعید نذیر صاحب فرماتے تھے۔ اور مبارک صاحب اتنا محبت اس کے ساتھ فرماتے کہ مبارک صاحب کے پاس جب بھی آ جاتا، مبارک صاحب جو روٹین تھا اپنی روٹین سے زیادہ ٹائم سعید نذیر صاحب کے لیے عطا کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ وجہ کیا کہ یہ اخلاص تھا۔ اور الحب من الجانبین والبغض هكذا، یہ محبت دونوں جانبین سے ہوتا ہے اور بغض بھی دونوں جانبین سے۔ ان کا محبت اپنے مرشد کے ساتھ تھا، یہ جب آتے تھے وجد اور کیفیت تھے۔ آج اس کی پروگرام میں وجد اور کیفیت حالات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف حضرت مبارک صاحب کی اخلاص کے ساتھ یہ پیش آیا ہوا تھا۔ حدیث مبارک الناس كلهم هلك الا العالمون والعالمون كلهم هلك الا العاملون والعاملون كلهم هلك الا المخلصين۔ تمام لوگ ہلاک ہیں، علماء بچ گئے، علماء ہلاک ہیں، عمل کرنے والا بچ گئے، عمل کرنے والا ہلاک ہے، الا المخلصین، مخلصین رہ گئے۔ اگر آپ کا اخلاص ہو
تو اللہ سب کچھ قبول فرماتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ جل شانہ ایسے نیک لوگوں کے دلوں میں انسان کے محبت ڈالتے ہیں. دیکھو کوئی کراچی سے, کوئی رحیم یار خان سے, کوئی کہاں سے آیا. بیٹا تو تھا مرحوم رفیق صاحب فوت ہو گیا, لیکن مرید اور پیر کا جو رشتہ ہے اپنے اولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا کہ یہ سلسلہ ماہ 20 امام ربانی صاحب فرماتے ہیں, یہ محبت والا سلسلہ